أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں فرماتا ہے، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر میں نے اپنی نعمت مکمل کر دی ہے، اور میں نے اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کر لیا ہے۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 4 کے الفاظ حجت الوداع میں قرآن کریم کی وحی کے آخری الفاظ ہیں، جو میدان عرفہ میں نماز عصر کے بعد نازل ہوئے تھے۔ ان الفاظ کے حوالہ سے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اس آخری حج میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں بھی تھی۔ ہم جا رہے تھے، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تجلی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر جھک پڑے، وحی اترنی شروع ہوئی۔ اونٹنی وحی کے بوجھ کی طاقت نہیں رکھتی تھی۔ میں نے اسی وقت اپنی چادر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اڑا دی۔ اسی طرح ابن جریر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس کے بعد 81 دن، بعض روایتوں میں 82 دن بھی آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات رہے۔ حج اکبر والے دن جب کہ یہ آیت اتری تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبب دریافت فرمایا تو جواب دیا کہ ہم دین کی تعمیل میں کچھ زیادہ ہی تھے، اب وہ کامل ہو گیا، اور دستور یہ ہے کہ کمال کے بعد نقصان شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچ ہے۔ اسی معنی کی شہادت اس ثابت شدہ حدیث سے ہوتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اسلام غربت اور انجان پن سے شروع ہوا اور ان قریب پھر غریب انجان ہو جائے گا، پس غربا کے لیے خوشخبری ہے۔ اسی طرح مسند احمد میں ہے کہ ایک یہودی نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم جو اس آیت الیوم اکملت کو پڑھتے ہو، اگر وہ
ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اسی دن کو عید منا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واللہ مجھے علم ہے کہ یہ آیت کس وقت اور کس دن نازل ہوئی۔ عرفے کے دن جمعہ کی شام کو نازل ہوئی ہے۔ ہم سب اس وقت میدان عرفہ میں تھے۔ سامعین کرام، تمام سیرت والے اس بات پر متفق ہیں کہ حجۃ الوداع والے سال عرفہ کے دن جمعہ کو تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ آیت ہمارے ہاں دوہری عید کے دن نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی اس آیت کی تلاوت سن کر بھی یہودیوں نے یہی کہا تھا، جس پر آپ نے فرمایا، ہمارے ہاں تو یہ آیت دوہری عید کے دن اتری ہے۔ عید کا دن بھی تھا اور جمعہ کا دن بھی۔ سامعین کرام، حجۃ الوداع سے واپس آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا زیادہ وقت حمد و تسبیح میں گزارتے تھے۔ 18 یا 19 صفر 11 ہجری کو آپ جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپس آئے تو طبیعت علیل ہو گئی۔ جب تک چلنے کی ہمت رہی، مسجد میں جا کر خود نماز پڑھاتے رہے۔ علالت زیادہ شدید ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ مرض کی حالت یکساں نہ تھی، کبھی شدت ہو جاتی، کبھی افاقہ نظر آتا۔ ایک دن طبیعت کو ذرا سکون ہوا تو غسل فرما کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے مسجد میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ کی آہٹ پا کر پیچھے ہٹنے لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے منع فرمایا۔ جب نماز ہو چکی تو آپ نے ایک خطبہ دیا جس میں اس بات پر خصوصیت سے زور دیا کہ یہود و انصار کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ذلیل کیا اور لعنتی قرار دیا کہ ان میں جب کوئی بزرگ یا مذہبی پیشوا مر جاتا تو اس کی قبر کو عبادت گاہ بنا لیتے اور پرستش شروع کر دیتے۔ دیکھو، تم ایسی حرکت نہ کرنا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری سوموار کے دن مطابق 8 جون 632 وہ روح اعظم عالم قدس میں پہنچ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگلے روز نعش مبارک کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں دفن کر دیا گیا۔ سامعین کرام، ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک کو سپرد خاک بھی نہیں کیا گیا تھا کہ جانشینی کا جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا، اور اس فتنے نے ایسی صورتحال اختیار کر لی کہ اگر اس کا فوری طور پر تدارک نہ کیا جاتا تو نہ جانے کیا خون خرابہ ہو جاتا، اور کوئی بعید نہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے ساتھ ہی ملت کا شیرازہ بھی ہمیشہ کے لیے بکھر جاتا۔ انصار مدینہ 2 قبیلوں پر مشتمل تھے، اوس اور خزرج۔ اوس کے مقابلہ میں خزرج کی تعداد زیادہ تھی۔ اس کے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے ساتھ ایک سائبان بنا ہوا تھا جس کو ثقیفہ بن سعادہ کہتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا اعلان ہوا تو انصار کے رؤسا ثقیفہ بن سعادہ میں جمع ہوئے اور جانشینی کا دعویٰ کیا۔ ان کا رجحان سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتخاب کی طرف تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرجوش تقریر میں انصار کی اسلامی خدمات گنوا کر کہا کہ امارت صرف
ہمارا ہی حق ہے اور یہ حق ہم ہر قیمت پر لے کے رہیں گے۔ تمام سرداران انصار نے اس دعویٰ کی تصدیق اور تائید کی۔ اتنے میں ایک انصار نے کہا کہ اگر مہاجرین قرابت داری کی بنا پر اپنا حق سمجھیں تو انہیں کیا جواب دو گے؟ ایک دوسرے انصاری نے اٹھ کر کہا کہ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تو ہم کہیں گے 2 امیر منتخب کر لیے جائیں، ایک قریش میں سے اور دوسرا انصار میں سے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس پر جھلا اٹھے اور کہا، اس طرح سوچنا ہماری کمزوری کی دلیل ہے۔ اسی اثناء میں یہ خبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچ گئی۔ آپ کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ انصار کی یہ روش کوئی فتنہ نہ کھڑا کر دے۔ چنانچہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر فوراً ثقیفہ بنی سعدہ میں پہنچ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تھے کہ کچھ کہیں، مگر موقع کی نزاکت کے پیش نظر آپ نے ان کو روک دیا اور خود کھڑے ہو کر بڑے وقار اور نرمی کے ساتھ ایک مختصر مگر مدلل تقریر فرمائی۔ آپ نے فرمایا، ہمیں یعنی انصار کو مخاطب کر کے فرمایا، ہمیں تمہارے فضائل و مناقب اور خدمات اسلامی کا پورا اعتراف ہے، لیکن بدوی قبیلے قریش کے علاوہ کسی اور خاندان کی امارت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ امیر مہاجرین میں سے ہو۔ نیز تمہارے دونوں قبیلوں اوس اور خزرج میں بالعموم باہمی رنجش رہتی ہے۔ اگر خلیفہ بنی خزرج سے ہوا تو اوس رقابت کی آگ میں جلتے رہیں گے، اگر بنی اوس میں سے ہوا تو خزرج سازشیں کرتے رہیں گے۔ اس لیے مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم امیر ہوں اور تم مشیر۔ بلا تمہارے مشورے کے معاملات طے نہیں کیے جائیں گے۔ اس تقریر کے اختتام پر انصار میں سے حباب بن منظر خزرجی کھڑے ہو گئے اور جوش میں آ کر کہا، اے جماعت انصار، خلافت پر تم قبضہ کر لو۔ سب لوگ تمہاری تائید کرتے ہیں، کسی کی جرأت نہیں کہ مخالفت کر سکے۔ تم متمول اور جنگجو ہو، تمہاری قوت اور تعداد زیادہ ہے، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ تمہاری رائے کمزور ہو جائے گی اور اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکو گے۔ اگر مہاجرین کو انکار ہے تو ایک امیر ہم میں سے ہو اور ایک ان میں سے ہو۔ 2 امیر منتخب ہونے کے نتائج سامعین کرام ظاہر تھے۔ انصار کے اس مطالبے کو مان لینے کا مطلب یہ تھا کہ خود اپنے ہی ہاتھوں اسلامی نظام درہم برہم کر دیا جائے۔ چنانچہ اس مطالبے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حباب میں سخت کلامی ہونے لگی، جس پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انصار کو مخاطب کر کے کہا، تم ہی سب سے پہلے اسلام کی پشت پناہ تھے، اب اس کی تخریب میں بھی تمہیں سبقت نہیں کرنی چاہیے۔ اس فکرے نے انصار پر بہت اچھا اثر کیا اور بشیر بن سعد انصاری نے کھڑے ہو کر کہا، اے انصار، ہم نے اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ فقط اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رضائے الہی کے لیے تھا۔ یہ مناسب نہیں کہ ہم اس کے عوض متاع دنیا کے خواہ ہوں۔ ہمیں اجر دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ خلافت کی مستحق تم میں سے زیادہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم ہو سکتی ہے۔ تم لوگ اللہ کا خوف کرو اور مخالفت سے باز آ جاؤ۔ اس تقریر سے انصار کا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ گیا اور وہ خاموش ہو گئے۔ یہ کیفیت دیکھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں۔
ان میں سے جسے تم پسند کرو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے با یک زبان کہا کہ آپ مہاجرین میں سب سے افضل اور محترم ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مقرب ہیں۔ ایسا کون شخص ہے جو آپ پر مقدم ہو اور آپ کے ہوتے ہوئے خلافت کا متولی بنے؟ یہ کہتے ہوئے دونوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہ خبر باہر پہنچی تو سب لوگ بہت خوش ہوئے اور دوڑ دوڑ کر آپ کی بیعت کرنے لگے۔ امیر کا انتخاب عرب کے جمہوری طریقہ کے مطابق ہوا تھا، مگر سعد بن عبادہ نے بیعت نہ کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کوئی تعرض نہ کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت تھی کہ انصار کی خطاؤں کو معاف کر دینا۔ خلیفۃ الرسول اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد تقریر کرتے ہوئے فرمایا: لوگوں، میں تو یہی چاہتا تھا کہ اس بوجھ کو کوئی دوسرا اٹھاتا اور میں اس سے فارغ رکھا جاتا۔ اب اگر تم مجھ سے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بالکل ٹھیک ٹھاک پیروی کا مطالبہ کرو گے تو میں عاجز ہوں۔ سوچتا ہوں کہ ان کی سنت کی اتباع مجھ سے کیسے ہوگی؟ وہ تو شیطان اور اس کے فریب سے محفوظ تھے، اور ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسمان سے وحی آتی تھی۔ ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر ضرورت پر اللہ سے ہدایت مل جاتی تھی۔ سامعین کرام، محمدی خلفائے راشدین کے مقابلہ میں قادیانی خلفاء کی حیثیت اور مقام کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود قادیانی خلفاء نے افراد جماعت کے دلوں میں یہ بات بٹھا بٹھا کر کہ خلیفہ خدا بناتا ہے اور اس سے اختلاف کرنا گناہ ہے، انہیں مکمل طور پر گمراہ کر دیا ہے۔ امت محمدیہ میں ایک انتخابی یا مشاورتی خلیفہ راشد امت محمدیہ میں ایک انتخابی یا مشاورتی خلیفہ راشد، میں یہاں پر ملوکوں کی بات نہیں کر رہا، اگر خدا کا بنایا ہوا خلیفہ ہوتا اور اس سے اختلاف کرنا گناہ ہوتا تو اسلام کے پہلے خلیفہ راشد اور خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آئندہ منتخب ہونے والے سب خلفائے اسلام کے لیے رول ماڈل ہیں، امت محمدیہ کو اس کی خبر ضرور دے کے جاتے۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انتخاب کے بعد بیعت کے وقت یہ فرمایا: صاحبو، میں تم پر حاکم مقرر کر دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ہے، بلکہ فرمایا: صاحبو، میں تم پر حاکم مقرر کر دیا گیا، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھے کام کروں تو ان میں میری مدد کرو، اور اگر دیکھو کہ میں برائی کی طرف جا رہا ہوں تو مجھے سیدھا کر دو۔ سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت۔ اے لوگو، تم میں سے جو ضعیف ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے، یہاں تک کہ میں اس کا حق دلا دوں انشاءاللہ، اور بظاہر زور و قوت رکھنے والا آدمی بھی میرے نزدیک کمزور ہے، یہاں تک کہ میں بے سہارا کمزور آدمی کا حق اس سے دلا دوں انشاءاللہ تعالی۔ آگے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: جو قوم اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چھوڑ دیتی ہے اس کو خدا خوار اور ذلیل کر کے چھوڑتا ہے، اور جس قوم میں بدکاری عام ہو جائے خدا اس کی مصیبت کو بھی عام کر دیتا ہے۔
آپ فرماتے ہیں میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلوں تو تم لوگ میری اطاعت کرو، لیکن اگر میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو چھوڑ دوں تو تم میں سے کسی ایک پر بھی میرا حکم نہیں چل سکتا۔ اچھا، اب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اے افراد جماعت احمدیہ قادیان، سچ سچ بتاؤ، کیا قادیانی خلفاء جو بات بات پر یہ کہتے نہیں تھکتے کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں، کیا ان کے طرز عمل بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ہے؟ کیا ان میں سے بھی کبھی کسی نے یہ کہا تھا کہ اگر میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں تو تم لوگ میری اطاعت کرو، لیکن اگر میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے راستے کو چھوڑ دوں تو تم میں سے کسی ایک پر بھی میرا حکم نہیں چل سکتا؟ کیا آج تک قادیانی خلفاء میں سے کسی ایک خلیفے نے بھی یہ بات اپنے انتخاب کے بعد احمدی حضرات کے سامنے یہ کہی تھی؟ جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے انتخاب کے بعد یہ کلمات ارشاد فرمائے تھے۔ وہ خلیفہ کون تھے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفۃ الرسول تھے، جو آئندہ عالم اسلام میں منتخب ہونے والے تمام خلفاء کے سردار ہیں۔ اس لحاظ سے کیا کبھی قادیانی خلیفے نے بھی اپنے انتخاب کے بعد یہ الفاظ کہے ہیں اپنی قوم کو، اپنی جماعت کو؟ اے افراد جماعت احمدیہ قادیان، سچ سچ بتاؤ، اگر قادیانی خدائی خلیفوں کا طرز عمل انتخابی خلفائے راشدین کے سردار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا نہیں ہے تو پھر خود فیصلہ کرو کہ تم پر کیا ایسے خلیفوں کی اطاعت فرض بنتی ہے؟ سامعین کرام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک خطبہ میں ارشاد فرماتے ہیں، میں صرف تمہاری مانند امت کا ایک فرد ہوں، میں تو مقررہ شریعت کا اتباع کرنے والا ہوں، میں اس شریعت میں کوئی نئی چیز داخل نہیں کر سکتا۔ اگر میں سیدھا رہوں تو میری تابعداری کرو، اگر میں شریعت کے احکام سے منحرف ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دو۔ پھر فرماتے ہیں، یہ بھی سن لو کہ میرا بھی شیطان ہے جو مجھے آج چمٹتا ہے، پس جب وہ میرے پاس آئے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ یہ خدا کے، انہوں نے نہیں کہا تھا کہ میں خدا کا بنایا گیا خلیفہ ہوں، لیکن یہ ان کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ واقعی ان کی انتخاب میں اللہ کی رضا تھی، اور یہ واقعی رشد و ہدایت پر چلنے والا خلیفہ اول تھا حضرت محمد مصطفیٰ وسلم کا، اور ہدایت یافتہ تھا، اور جو اس نے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں خوبیاں اور اخلاق کے حسنہ دیکھے، اپنی زندگی میں ان اخلاق کو اپنے آپ میں جذب کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ وہ عظیم انسان تھا۔ برخلاف اس کے جناب مرزا ناصر احمد صاحب فرینکفرٹ میں اپنے 19 مئی 1978 کے خطبہ جمعہ میں کیا کہتے ہیں، سنیے۔ وہ کہتے ہیں، پس مقصد یہ کہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حکم و عدل مانا ہوا ہے، ہم یہ بات مانتے ہیں کہ آپ آخری مسیح، آخری خلیفہ اور آخری مجدد الفاخر، یعنی مجدد 1000 برس کے لیے ہیں۔ اور پھر یہ بھی سنیے، وہ کہتے ہیں کہ اور پھر یہ بھی کہ ہمارے راستے میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں جو ہمیں برائی کی طرف لے جائے۔ جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خلیفۃ الرسول
جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت بھی آپ کے ساتھ تھے، غار ثور میں آپ ساتھ تھے، وہ فرماتے ہیں یہ بھی سن لو کہ میرا بھی شیطان ہے جو مجھے آج چمٹتا ہے، پس جب وہ میرے پاس آئے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ جبکہ تیسرے وہ کہتے ہیں میں خلیفہ ہوں، خلیفۃ المسیح ہوں، وہ فرما رہے ہیں کہ اور پھر یہ بھی کہ ہمارے راستے میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں جو ہمیں برائی کی طرف لے جاؤ۔ دیکھو کوئی یہ خلیفے تھے، اس قسم کا انسان خلیفہ ہو سکتا ہے جو اس قسم کی باتیں تکبر میں کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روایات میں فرماتے ہیں امت کو کہ بہت زیادہ وہ تہجد کی نماز میں بھی کھڑے ہو کے استغفار کرتے تھے، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دے دی ہے، بخشش کی، تو آپ اتنی دیر کھڑے ہو کے استغفار کرتے رہتے ہیں، کیا وجہ ہے، کیوں کرتے ہیں ایسے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی خاتم النبیین نے فرمایا، دیکھو کہ میں اللہ کی بخشش اور اللہ کی رضا کی صلہ میں یہ باتیں کرتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ یعنی محمد عربی وسلم تو ساری رات بخشش طلب کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی، جبکہ خاتم النبیین اللہ نے ان کو بنایا تھا ایک تیسرا خلیفہ کہلوانے والا امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا۔ وہ کہتا ہے کہ پھر یہ بھی کہ ہمارے راستے میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں جو ہمیں برائی کی طرف لے جائے۔ یہ لوگ یعنی ابتدا سے ہی 1914 سے یہ لوگ جماعت کا قبلہ الٹا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، تہس نہس کر دیا مرزا صاحب کی جماعت کو۔ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، حضرت مرزا صاحب کی تحریروں میں قدم قدم پر بعض فکرات چھوڑتے ہیں، بعض پڑھتے ہیں اور تحریف کرتے پھرتے ہیں، مطلب کہ دیکھو خود فیصلہ کرو اے احمدیو کہ یہ خلیفۃ المسیح ہیں۔ اے افراد جماعت احمدیہ قادیان، مجھے سچ سچ بتاؤ، قادیانی خدا کے بنائے ہوئے خلیفے اگر اپنے انتخاب کے بعد یہ نہ کہیں کہ اگر ہم خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں تو تم لوگ ہماری اطاعت کرو، لیکن اگر ہم خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے امام مہدی و مسیح موعود السلام کے راستے کو چھوڑ دیں تو تم میں سے کسی ایک پر بھی ہماری اطاعت واجب نہیں۔ اگر ان میں سے کسی نے ایک ہی بات بھی نہیں کہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، تو پھر کیا یہ خلیفۃ المسیح ہو سکتے ہیں؟ ہرگز یہ لوگ خلیفۃ المسیح نہیں ہیں۔ لیکن خلافت کے نام پر اور یہ ڈھنڈورا پیٹ کر تمہارے دلوں اور دماغوں میں بٹھایا کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، خلیفہ سے اختلاف کرنا سخت گناہ ہے وغیرہ، یہ جھوٹی باتیں تمہارے دل و دماغ میں ڈال کر تمہیں گمراہ کر دیا گیا ہے۔ اور تم میں سے جرت اور جو تمہارا اللہ نے ہمیں حق دیا ہے اس سوال کرنے کا، اللہ کہتا ہے غور و فکر کرو۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ السوال نصف العلم، سوال نصف علم ہے، السوال مفتاح العلم، السوال مفتاح العلم، سوال علم کی چابی ہے، ہم سے تو یہی چھین لے گی۔ اور یہ دن رات پکار کے کہہ کے کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، اور یہ کہہ کے کہ خلیفہ سے اختلاف کرنا گناہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہٹلر کا ایک وزیر اطلاعات ہوتا تھا، اس کا وہ ڈاکٹر گوبلس اس کا نام تھا۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا، اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ کہتا تھا لوگوں کو، یا اپنے محفل میں کہا کرتا کہ اتنا زیادہ جھوٹ بولو کہ جھوٹ کو لوگ سچ سمجھنے لگ جائیں۔ ڈاکٹر گوبلس کے ان جو الفاظ تھے، اس کا مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشینوں نے فائدہ اٹھایا اور اس پر عمل کیا کہ اتنا جھوٹ بولو جماعت احمدیہ قادیان میں کہ لوگ ہماری باتوں کو جھوٹ کو سچ سمجھنے لگ جائیں، اور واقعی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی سچ کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سامعین کرام، ایک خلیفہ راشد کا عجز و انکسار اور کفایت شاری کا نمونہ دیکھیں۔ میں ایک مثال آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ بیوی کو اس بات کا علم تھا، یعنی یہ روایت میں بیان کرنے لگا ہوں، کس نے لکھا ہے، بیوی کو یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو اس بات کا علم تھا کہ شوہر کو کھانا کھانے کے بعد کوئی میٹھی چیز کھانے کا شوق بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، مگر وہ اپنی
سخت کوشش کے باوجود میٹھے کا انتظام نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ بیت المال سے جو وظیفہ ملتا تھا وہ کھانے کی تیاری میں صرف ہو جاتا تھا۔ لیکن بیوی تھی کفایت شعار، اس نے روزانہ کے اخراجات میں سے دو پیسے بچانا شروع کیے، اور اس طرح کافی دنوں کے بعد وہ اس قابل ہو گئی کہ کوئی میٹھا کھانا تیار کر سکے۔ چنانچہ ایک دن آٹا اور گھی اور کھجور کا حلوہ تیار کیا، اور رات کے کھانے کے بعد خوشی خوشی شوہر نامدار کی خدمت میں پیش کیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد بہت خوش ہوئے، کیونکہ ان کی پسندیدہ چیز ان کے سامنے رکھی گئی تھی، مگر انہوں نے بیوی سے دریافت فرمایا، یہ تو بتاؤ کہ تم نے یہ حلوہ کس طرح تیار کیا؟ میرا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے کہ تم نے حلوہ تیار کر لیا؟ یہ سوال سن کر بیوی سناٹے میں آ گئی، کیونکہ وہ خلیفہ کے مزاج سے واقف تھی۔ وہ یہ جانتی تھی کہ یہ تو وہ شخص ہے جو خلیفہ بننے کے دوسرے ہی دن کپڑوں کے تھان کندھے پر رکھ کر بچوں کے لیے روزی کمانے نکل گیا تھا، کہ راستہ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے دریافت کیا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں، آپ کے شایان نہیں کہ یہ کپڑے کے تھان کندھے پر لاد کر گلی گلی پھریں اور روزی کمائیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، آخر یہ بتاؤ کہ میں اپنے بال بچوں کو کیا کھلاؤں؟ تجارت کرنا تو میرا پیشہ ہے۔ اس وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجلس شورا بلائی، اور بالاتفاق فیصلہ ہوا کہ خلیفہ اور ان کے بال بچوں کے روزانہ کھانے کے اخراجات بیت المال سے ادا کر دیے جائیں، اور سال میں 2 جوڑے کپڑے، ایک جوڑا گرمی کا اور ایک جوڑا سردی کا، انہیں بیت المال سے فراہم کیے جائیں۔ بیوی نے عرض کیا، خلیفہ، بیت المال سے جو روزینہ آتا ہے اس میں 2 پیسے بچا کر میں نے یہ حلوہ تیار کیا ہے۔ خلیفہ نے حلوے سے ہاتھ کھینچ لیا اور فرمایا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے روزینے میں میری ضروریات سے 2 پیسے زیادہ آتے ہیں۔ ہاتھ دھو کر دسترخوان سے اٹھ کھڑے ہوئے، اور اسی وقت بیت المال کے خزانچی کو حکم نامہ لکھا کہ میرے روزینہ میں سے 2 پیسے کم کر دیے جائیں، کیونکہ یہ ضرورت سے زیادہ ہے۔ جب اس طرح کے سامعین کرام مسلم حکمران تھے تو اسلامی مملکت پر رحمت خداوندی کی بارشیں ہوتی تھی، اور آج جب قادیانی خلیفوں کو تم دیکھو، ان کے ٹھاٹ اور باٹ، ان کے کلے دیکھو، اور کیسے وہ لوگوں کے آگے بڑھ بڑھ کر اپنے ہاتھ نکال کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ لوگ ہمارے ہاتھ چومیں، تو اس کا نتیجہ پھر کیا نکلا؟ آج وہ مقدس جماعت جس کی بنیاد حضرت امام مہدی و مسیح موعود نے رکھی تھی، آج ان خلیفوں کی ان کرتوتوں کی وجہ سے عالم اسلام سے، دائرہ اسلام سے خارج ہو کر باہر بیٹھی ہوئی ہے۔ اے افراد جماعت احمدیہ قادیان، مجھے سچ سچ بتاؤ، سلسلہ احمدیہ میں حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سی عز و انکساری اور کفایت شعاری کی کوئی مثال، ایک مثال بھی ملتی ہے؟ یہ بھی سن لیں کہ یہ جو خلافت راشدہ ہوتی ہے یہ موروثی نہیں ہوتی۔ جب ہم خلفائے راشدین یعنی محمدی خلفائے راشدین کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ملتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی رشتہ داری کا تعلق نہیں تھا، ان کا کوئی قبیلے بھی ڈیفرنٹ تھے۔ ایسے ہی تیسرا خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، نہ ابو بکر سے، کوئی ڈیفرنٹ قبیلے تھے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آہن کے کزن تھے، لیکن ان کا قبیلہ بھی جو ان سے پہلے تینوں خلفائے ہیں ان سے ڈیفرنٹ تھا۔ مقصد یہ کہنے کا ہے میرا کہ یہ خلفائے راشدین جو ہوتی ہیں یا خلافت راشدہ یہ موروثی نہیں ہوتی، لیکن ہمارے جماعت احمدیہ قادیان نے کیا کیا ہوا ہے آج تک؟ دیکھو 1954 سے لے کر آج تک جو ان کے خلیفے ہیں کون ہیں؟ کیا خاندان سے باہر ہے؟
1914 کے بعد کوئی ایک خلیفہ بھی جماعت احمدیہ میں ایسا منتخب ہوا جو حضرت مرزا غلام حسن کی روحانی نسل میں سے ہو؟ کیا یہ خلافت انہوں نے مروسی نہیں بنائی ہوئی؟ یہ ایک طریقہ کار ہے، انہوں نے اختیار کیا، براہ راست نامزدگی نہیں کرتے، لیکن اپنی خاندانی مجلس سے انتخاب ایسی بنائی ہوئی ہے کہ ہمارے خاندان میں سے، ہماری بچوں، ہمارے بھائیوں میں سے باہر وہ مجلس انتخاب کسی کو منتخب کرنے کا سوچ بھی نہ سکے۔ سامعین کرام، جہاں تک خلفائے راشدین کا تعلق ہے تو اس حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرض الموت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اپنے جانشین بنانے کا خیال آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جید اور کبار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے مشاورت کے بعد اہل مدینہ سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ کیا فرمایا؟ سنی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، لوگو کیا تم راضی ہوگے اس بات سے کہ میں ایک شخص کو تمہارے لیے اپنا جانشین بنا دوں؟ اللہ گواہ ہے کہ میں نے غور و فکر کر کے رائے قائم کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ہے، اور میں نے اپنے کسی رشتہ دار کو مقرر نہیں کیا ہے، حالانکہ آپ کی اولاد تھی، آپ کے لڑکے تھے اور باقاعدہ جوان تھے۔ آگے فرماتی ہیں، بلکہ میں خطاب کے بیٹے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، پس تم ان کی سنو اور اطاعت کرو۔ یہ خلفائے راشدین تھے، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا تھا ہم خلیفہ راشد ہیں، بلکہ ان کا طرز عمل، ان کے رویے بتاتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ لوگ تھے۔ آگے سنیے، اپنے نامزد جانشین سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے عمر، میں نے تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اپنا نائب بنایا ہے، پس تمہاری ذات میں ظاہری و باطنی طور پر تقویٰ ہونا چاہیے۔ عمر، اللہ سے لاؤ لگاؤ کہ اس طرح وہ متوجہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ توجہ فرما لے تو پھر اسباب اور وسیلے خود رو گھاس کی طرح اگاتے ہیں۔ کسی طاقت پر بھروسہ نہ کرو، کیونکہ جو طاقتیں کام بناتی ہیں اگر ان کو اللہ کے ہاں سے اجازت نہ ملے تو پھر وہ پلٹ پڑتی ہیں اور بننے والے کام بھی بگڑ جاتے ہیں۔ اے عمر، جب اہل نار کا ذکر آئے تو کہنا کہ اے خدا تو مجھے ان میں شامل نہ کیجیے، اور جب اہل جنت کا حال پڑھو تو التجا کرنا کہ اللہ تو مجھے ان سے ملا دے۔ اے عمر، ان باتوں کے علاوہ اللہ کی مرضی پر چلنے کے لیے نفس کو قابو میں رکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اور اے ابن خطاب، نفس کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر اس کی ایک خواہش پوری کر دی جائے تو اس کی ہمت جوان ہو جاتی ہے، اور وہ اس سے زیادہ بری خواہشوں کے لیے اور زیادہ زور کے ساتھ ہاتھ پاؤں مارنے لگتا ہے۔ اے عمر، جب تم میری ان نصیحتوں پر عمل کرو گے تو مجھے گویا اپنے پاس بیٹھا ہوا پاؤ گے۔ اللہ نیک اعمال میں تمہاری مدد کرے۔ یہ ان کو، یعنی جن کو اپنا جانشین منتخب فرمایا تھا یا نامزد کیا تھا، ان کے متعلق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نصیحت فرمائی تھی۔ اپنا جانشین سامعین کرام نامزد کرنے کے بعد اپنے بعض ذاتی معاملات کے متعلق چند نصائح فرمائیں۔ وفات سے چند روز پہلے فرمایا، میرے پاس مسلمانوں کے مال میں سے ایک لونڈی اور 2 اونٹیوں کے سوا کچھ نہیں۔ میرا انتقال ہوتے ہی یہ امانت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی جائے۔ مسند خلافت پر بیٹھنے کے 6 ماہ بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بڑے اصرار کے ساتھ آپ کا 1500 روپے سالانہ وظیفہ مقرر کرایا تھا۔ آپ نہیں لینا چاہتے تھے، لیکن بضد تھی امت اور جید اور کبار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہوں کہ ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ اس کے متعلق فرمایا،
کہ میری فلاں زمین بیچ کر ساری رقم بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دی جائے جو آج تک میں نے وصول کی ہے۔ میں احمدی بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ تمہارے پر نور جو خلیفے ہیں جن کے تم ہاتھ چومتے پھر رہے ہو، کیا ان میں سے بھی کسی خلیفے نے یہ بات کہی ہے امت کو کہ میں نے اتنا پیسہ جماعت احمدیہ قادیان کا جو چندوں کے ذریعے جمع ہوتا ہے میں نے اتنے لیے ہیں، اور میری وفات کے بعد سارا جو میں نے لیا تھا چندہ تنخواہ کے مد میں وہ واپس کر دیا جائے؟ کسی نے کہا ہے؟ اگر نہیں کہا تو تم اسے کیسے کہتے ہوئے کہ یہ خلیفۃ المسیح ہیں، جبکہ خلیفۃ الرسول پہلا یہ بات کہہ رہا ہے امت کو؟ آگے سنیے، اپنی تجہیز و تکفین کے متعلق اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ یہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ فرمایا، اس وقت جو کپڑا میرے بدن پر ہے اس کے علاوہ 2 کپڑے اور لے کر دھو لینا، یہ 3 کپڑے ہو جائیں گے جو میرے کفن کے لیے مناسب رہیں گے۔ اے قادیانیوں، کیا تمہارے خلفاء کے بھی یہ رویے ہیں یا ان کا بھی چال چلن اور طرز عمل ایسا ہے؟ ان کو تو اپنے کلے درست کرتے ہی ٹائم نہیں ملتا قوم کے لیے ان باتیں کرنے کے لیے۔ وہ تو ہر ٹائم اپنے کپڑے اور اپنے کلے ٹچ ٹاچ کرتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم خلیفۃ المسیح ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، یہ تو پرانے کپڑے ہوں گے، میں نئے کپڑے دے دوں گی۔ یعنی اپنے باپ سے، محترم باپ سے، عظیم خلیفہ سے وہ کہتی ہیں کہ یہ تو پرانے کپڑے ہوں گے، میں نئے کپڑے دے دوں گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سے فرمایا، نئے کپڑوں کے تو زندہ زیادہ مستحق ہیں۔ یہ دیکھو سبحان اللہ، کیا باتیں ہیں۔ نئے کپڑوں کے تو زندہ زیادہ مستحق ہیں، تمہارے باپ کے لیے یہی پھٹی پرانے چادر کافی۔ یہ تھے خلفائے راشدین۔ اے افراد جماعت احمدیہ قادیان، میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ بتاؤ، کیا قادیانی خدا کے بنائے ہوئے خلیفوں کا طرز عمل بھی ایسا ہی ہے؟ اگر تو ایسا ہے تو بالکل پھر ان کو کہو کہ ٹھیک ہے کہ یہ بھی خدا کے بنائے ہوئے خلیفے کہہ لو۔ حالانکہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفے تو اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور مرسل ہوتے ہیں، انتخابی لوگ نہیں ہوتے۔ بل اگر اس قسم کا ان کا طرز عمل ہو تو پھر ٹھیک ہے، کہو ان کو کہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں۔ اور اگر ان کا طرز عمل ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب بھی نہیں پھٹکتا، یا یہ ان کے رویے ہی نہیں ہیں ایسے، یہ تو دنیا دار لوگ ہیں، تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ ان کو لوگوں کو کیا کہتے ہو؟ خلیفۃ المسیح۔ خلیفۃ المسیح کا ٹائٹل بڑا عظیم ٹائٹل ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام کا خلیفہ اور جانشین ہونے کا ایک ٹائٹل بڑا زبردست اور مقدس ٹائٹل ہے۔ اس قسم کے ٹائٹل کے حقدار تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمونے اور طرز عمل اور رویے کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے آپ لوگوں کے آگے۔ کیا ان میں سے یعنی قادیانی خلفاء میں سے خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی نے اپنے بعد اپنے کسی غیر رشتہ دار کو خلیفہ نامزد فرمایا یا ایسا کرنے کی تلقین فرمائی، یا آگے کوئی ایسی امید ہے 1000 سال تک؟ اگر نہیں تو پھر کیا یہ خلفائے مسیح موعود ہیں اور ہم پر ان کی اطاعت کرنا کوئی لازمی بات ہے؟ یہ خود فیصلہ کرو، سوچو اور تقوی کے ساتھ سوچو، اور یاد رکھو کہ تمہیں نہیں مرنا ہے۔ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے پوچھے گا ان کے بارے میں۔ آپ ان لوگوں کے ہاتھ چومتے تھے، کیا یہ خلیفے تھے؟ کیا آپ نے سنا نہیں تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کیسی خلافت کی تھی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ کیا رہا تھا؟ عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دن کیسے امت کے آگے گزارے تھے اور انہوں نے کیسے امت کی رہنمائی فرمائی تھی؟ کیا تمہیں علم نہیں تھا کہ وہ خلفائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا طرز عمل کیا تھا؟
اور جن کے تم ہاتھ چومتے پھرتے رہتے تھے، چومتے رہے تھے، ان کا طرز عمل کیا تھا؟ اور آپ کو جواب دینا ہوگا پھر کہ ہاں، کہ ہمیں پتہ تھا، اور پھر وجوہات بھی بتانی ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سمجھ دے اور آپ کو وہ تقویٰ سچا نصیب فرمائے جس کے ملنے کے بعد پھر انسان سوائے خدا کے ہر غیر اللہ سے وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، نہیں ڈرتا اس سے، صرف اللہ سے ڈرتا ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ آپ لوگوں میں اس تقویٰ کی کمی ہے، وہ تقویٰ نہیں ہے آپ میں۔ اگر وہ ہوتا تو پھر ان خلیفوں کی کیا مجال تھی کہ مسیح موعود السلام کی جانشینی میں جو ان کا یہ رویہ ہے، ٹھاٹ باٹ ہے، سب کچھ ہیں، ایک کرتے پھریں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو جماعت میں۔ صرف تمہاری تقویٰ کی کمی، تم میں جو تقویٰ کی کمی ہے، اس کی وجہ سے یہ لوگ دلیر بنے اور ان لوگوں نے خلافت کا مقدس نام مس یوز کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے۔ میں آپ لوگوں کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت خلیفۃ المسیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے رشتہ دار نہیں ہیں، لیکن چونکہ وہ سچے خلیفہ راشد، اپنے آقا کے سچے پیروکار اور تقویٰ کی باریک راہوں پر چلنے والے تھے، لہذا مجھے حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی طرح آپ کی ذات سے بھی بے پناہ محبت ہے۔ یہ وجہ ہے، اس کا کریکٹر ہے، ان کا رویہ ہے، جس نے میرے اندر حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کی طرح ان کے لیے بھی محبت پیدا کی۔ کوئی رشتہ داری کی وجہ نہیں ہے، نہ میں جماعتی احمدیہ لاہور کا میرا کوئی تعلق ہے ان سے۔ اپنے آقا کی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سامعین کرام ایک مٹے ہوئے انسان تھے۔ یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے میرے اندر ان کے لیے بہت محبت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیک نمونے کا ذکر کرنے کا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیک نمونے کا ذکر کرنا میری پر فرض ہے۔ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہوں کہ وہ مجھے بھی ان نیک بزرگوں کے نمونے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میں اسی پہ اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔